صلوات کیجیے خاندان فاطمہ۔ ایام ماہ مبارک ربیع الاول کا آغاز ہے، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جو اپنے اندر عاشور کی طرح کے مصائب رکھتے ہیں، اور بعض جہتوں میں یہ ایام عاشور حسینی سے بھی شدید تر ہیں۔ 28 صفر کو پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت، 24 صفر کو پیغمبر گرامی اسلام کی بیماری کا آغاز ہوا۔ ذی قعدہ کے مہینے میں پیغمبر گرامی اسلام نے مدینہ چھوڑا، مکہ گئے۔ 25 ذی قعدہ بروز ہفتہ، یہ 5 دن ذی قعدہ کے، 1 مہینہ ذی الحج کا، 1 محرم اور 1 صفر۔ ذی الحج، محرم، صفر، وہ جو 5 دن وہاں اضافی تھے، یہاں سے آپ نے نہا کیجیے 3 مہینے۔ یہ 3 مہینے پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کے بہت خاص ہیں۔ 63 سالوں کی اور 23 سالوں کی ساری زحمتوں کا نچوڑ اور نتیجہ پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تمام تر نبیوں کی محنتوں کو بچانے کے لیے، تمام تر رسولوں کی محنتوں کو بچانے کے لیے، اپنے بعد کے لیے قائد، رہبر، امام اور خلیفہ کا اعلان کیا، اور یہ اعلان قیادت، اعلان سیادت، اعلان رہبری اور اعلان خلافت خود خدا کی طرف سے تھا۔ اور اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام کے لیے وہ لہجہ اختیار کیا جو نہ کسی نجی گفتگو میں پروردگار نے پیغمبر کے ساتھ استعمال کیا، نہ قرآن کے نزول کے دوران۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے جو گفتگو پیغمبر سے کی وہ قرآن تک محدود نہیں ہے۔ قرآن کلام خدا ہے، لیکن سارا کلام خدا قرآن نہیں ہے۔ کلام خدا کا ایک حصہ قرآن ہے، ایک حصہ ہمارے پاس احادیث قدسیہ کی صورت میں، ایک حصہ احادیث قدسیہ سے ہٹ کر براہ راست جو پیغمبر کے ساتھ خدا کی گفتگو ہے، جس میں حتیٰ جبرائیل بھی شامل نہیں ہے، وہ کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں۔ کبھی پیغمبر کے ساتھ حق تعالی نے وہ لب و لہجہ اور انداز اختیار نہیں کیا جو 63 سالوں میں اس دنیا میں پیغمبر کے نور کو اتارنے کے بعد اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ اختیار کیا، اور ان لفظوں کے ساتھ کہ خود پیغمبر گرامی اسلام کی رسالت کے قرآن گواہی دے رہا ہے کہ 1,24,000 نبیوں کو جو نبوت اور رسالت ملی ہے، پیغمبر کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کے نتیجے میں ملی ہے۔ یعنی ہر نبی کی نبوت مشروط ہے، اللہ نے جو اس نبی کو نبوت یا رسالت عطا کی پیغمبر پر ایمان لانے کے نتیجے میں عطا کی، تو وہ ہستی کہ جس پر ایمان لانے کے نتیجے میں 1,24,000 نبیوں کو نبوت اور رسالت عطا ہوئی، پہلی اور آخری مرتبہ اللہ نے خود اس نبی کی نبوت اور رسالت کو موقوف اور مشروط قرار دے دیا ایک اعلان کے ساتھ کہ یہ اعلان کرو تو نبی ہو، اگر یہ اعلان نہ کرو تو تم نے میری نبوت اور رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔
یعنی تمہارا اس کائنات میں نبی اور رسول بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ امت اپنی خیر منائے اور اپنے متعلق سوچے کہ امام الانبیاء سید الرسل جس کی وجہ سے ایک کم 1,24,000 نبیوں کو نبوت عطا ہوئی، وہ نبی اور وہ رسول جس کی وجہ سے تمام رسولوں کو رسالت عطا ہوئی، اس کی اپنی رسالت داؤ پر ہے کہ اگر پیغمبر خاتم یہ ایک اعلان نہ کریں تو گویا اللہ کے نبی ہی نہیں ہے۔ امت اپنا محاسبہ کرے، سوچے اور پھر بتائے کہ اگر اسی ایک بات کو چھوڑ کر امت تسبیحہ بھی گھماتی رہے، نمازیں بھی پڑھتی رہے، سجدے بھی کرتی رہے، اذانیں بھی دیتی رہے، اور اس ایک پیغام کو اور اس ایک اعلان کو چھوڑ دے، اس بیچاری امت کا کیا بنے گا؟ ختمی مرتبت نے یہ اعلان کیا، وہ اعلان جس پر آ کر دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا، کافر مایوس ہو گیا، پیغمبر چلے غدیر کا اعلان کرنے کے بعد واپس مدینہ کی طرف، اور یہ اعلان اتنا تکلیف دہ تھا بعض حلقوں کے لیے کہ پیغمبر کے قتل کی سازش کی گئی، اور اللہ کے حکم سے آپ کی ناقہ کی مہار جناب حذیفہ یمانی کو سونپی گئی، اور جناب سلمان فارسی سے ہانک رہے، اور وہ گھاٹی جس مقام پر پیغمبر کو شہید کرنے کی سازش کا منصوبہ بنایا گیا تھا، جو 14 افراد کھڑے تھے پہلے سے حالت انتظار میں کہ پیغمبر کے ناقہ کو گمراہ کریں گے اور اس طرح سے وہ کھائی میں جا گرے گا اور ہم پر الزام بھی نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے اس سازش سے اپنے نبی کو پہلے سے خبردار کیا، اور 2 شخصیتیں آگے اور پیچھے پیغمبر نے معین کی حکم خدا سے، اور ان کی سازش جب ناکام ہو گئی تو اس مرحلے میں جب کہ اس ناقہ کو گمراہ کرنے کے لیے اندھیرے اور تاریکی میں یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، اچانک سے بجلی چمکی، اور جیسے بجلی چمکی ان 14 افراد کے چہرے نمایاں ہوئے، پیغمبر نے دیکھے، اللہ نے دکھائے، اور اس کے بعد یہ سارے نام اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام کو دوبارہ سے وحی کی صورت میں بتائے، اور پیغمبر نے وہ سارے نام اپنے عزیز ترین صحابی جناب حذیفہ یمانی کو تعلیم دیے، اور فرمایا راز رکھنا، اور یہ نام کسی دوسرے کو نہ بتانا۔ جناب حذیفہ نے رسول کی امانت اور رازداری کا خیال رکھتے ہوئے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن آپ جانتے ہیں تمام تر مورخین نے لکھا ان 14 میں سے ایک بہت لاابالی تھا، بہت عجول تھا، بہت جلد باز تھا، وہ اکثر خلوتوں میں اور جلوتوں میں حذیفہ کو پکڑ کے پوچھتا تھا بتاؤ کیا ان 14 میں میرا نام بھی شامل ہے یا نہیں ہے، اور حذیفہ یہی فرماتے کہ جب پیغمبر نے منع کیا تو ممکن نہیں کہ میں ان کا راز فاش کر دوں، اور وہ پوچھتے رہے، اور اتنا تنگ پڑے ایک دن وہ شخصیت اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بعض شخصیات کا نام لینا بہت بھاری پڑ جاتا ہے، آپ خود جا کر تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جسے اپنی نسبت اتنی بے قراری ہے، برابر پوچھتے رہے، مورخین نے لکھا، اور ایک مرتبہ تنگ آ کر اتنی بے صبری دکھائی کہ حذیفہ آپ بتاؤ یا نہ بتاؤ ان 14 میں سے میرا نام بھی شامل ہے، میں جانتا ہوں، اور خدا خود چاہتا تھا کہ یہ نام آشکار ہو جائے۔ وہ سازش ناکام ہو گئی، اب پیغمبر واپس آئے مدینہ میں، یہاں پر ایک اور سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ نے پہلے سے خبردار کیا۔ اب یہاں پر اگر آپ تاریخی کتابوں کے تو 10 20 تاریخی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کروں، میرے عزیزوں میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ میں تفصیلی گفتگو کا ارادہ نہیں رکھتا، مختصر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جیسا مجھ سے خواہش کی کہ میں انہی ایام کا لحاظ رکھتے ہوئے، یہ ایام ماہ ربیع الاول کے ایام کیا ہوا، ان میں مورخین کی ایک بڑی تعداد ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ختمی مرتبت کو زہر دیا گیا ہے، طبعی موت سے آقا رحلت نہیں فرمائی آپ نے۔ اب کس نے زہر دیا مجھے ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی، آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیجئے، بعض مورخین نے کہا کہ کسی یہودی خاتون نے زہر دیا، بعض کہتے کہ نہیں یہودی خاتون نہیں تھی، کوئی مسلمان خواتین تھیں، بہرحال جس نے بھی زہر دیا۔ اب پیغمبر کی بیماری کا آغاز ہوا جمعرات کے دن،
جمعرات پیمبر کی بیماری شروع ہوئی اور پیر کے دن پیمبر گرامی اسلام کی رحلت ہو گئی. آپ کی بیماری 4 دن تک اس نے طول کھینچا. اور جمعرات کو جب بیماری شروع ہوئی تو ختمی مرتبت کی عیادت کے لیے جو افراد تشریف فرما تھے، الکامل میں ابن اسیر جزری نے اور خود طبری اور باقیوں نے لکھا کہ افراد جو 20 کے قریب پیغمبر کے دائیں بائیں کھڑے تھے، فرمایا ایسا کرو مجھے قلم دوات دو، ایسی تحریر لکھوں کہ ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو سکو. جیسے پیغمبر نے مطالبہ کیا تو سوائے 3-4 افراد کی اکثریت جو اس موقع پر موجود تھی، وہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ نہ آپ کو قلم دوات نہ دیا جائے. اور ان میں سے ایک آواز سب سے بلندتر تھی، باقی افراد ہواری کرنا. اور چند افراد نے آگے سے پوچھا، جس موقع میں زبیر بھی موجود تھے، حتیٰ طلحہ بھی موجود تھے، تو زبیر نے پوچھا کیوں نہیں دیتے ہو قلم دوات، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ان الرجل لیہجر، اب یہ شخص ہذیانی کیفیت میں ہے، تو ایسی کیفیت میں بھلا کیا ضرورت ہے کہ اس کی بات کو اہمیت دی جائے، یہ کیا لکھے گا کیا بتائے گا، جبکہ ہمارے لیے قرآن کا نزول مکمل ہو چکا ہے اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جب یہ کہا گیا کہ ان الرجل لیہجر، نعوذ باللہ خاکم بدہن، یہ مرد ہذیان بک رہا ہے، تو خواتین کی سمت سے ازواج مطہرات کی طرف سے ام سلمہ کی آواز آئی اور آپ کے ساتھ 2 اور ازواج نبی وہ آگے تک بڑھی کہ اگر آپ قلم دوات نہیں دیتے تو ہم قلم دوات دیتے. وہ فرد کے جس نے اہانت آمیز لہجہ اختیار کیا تھا، اس نے فوراً سے ازواج نبی کی طرف رخ کیا، جس نے کہا تھا ان الرجل لیہجر، خواتین کی طرف، نبی کی ازواج کی طرف رخ کیا اور کہا تم وہی یوسف والیاں ہو جنہوں نے فتنہ و فساد برپا کیا. ہرگز میری موجودگی میں نہ کوئی خاتون چاہے نبی کی زوجہ کیوں نہ ہو، نہ وہ قلم دوات دے سکتی ہے اور نہ کوئی اور فرد دے گا. اور بعض کہہ رہے تھے نہیں دے دینا چاہیے. اس شور میں ختمی مرتبت کے سامنے جب قرآن فرما رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو کہ تمہارے اعمال تباہ و برباد نہ ہو جائے. کسی بات کی اطلاع نہیں برتی گئی، یہاں تک کہ پیغمبر اتنے دکھی ہوئے، فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ اور کوئی میرے پاس نہ ہے. اس کے بعد پیغمبر کی مرض الموت میں، بیماری میں اور شدت آئی. پیر کا دن گزر گیا، اب حالت غشی میں کچھ افاقہ ہوتا ہے، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. دن رات اس طرح سے گزر رہے اور ان 4 دنوں میں جو شخصیت سائے کی طرح پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ساتھ رہیں، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر کو اکیلے نہیں چھوڑ رہے. اور میں نے تاریخوں میں پڑھا یہ 4 دن اور 4 راتیں علی علیہ السلام نے برابر جاگ کر گزاری. صرف نماز کے وقت الگ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے پھر فوراً سے پیغمبر کی خدمت میں برابر آپ کی خدمت میں لگے ہیں. 4تھے دن بعض امور کی انجام دہی کے لیے پیغمبر کے بعض کاموں کی ادائیگی کے لیے مولے متقیان آپ کے پاس سے کچھ لمحوں کے لیے رخصت ہوئے اور پیغمبر کی طبیعت اب زیادہ بگڑنا شروع ہوئی. یہاں پر تمام مورخین نے یہ بات لکھی جو عرض کرنے لگا. پیغمبر نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ، میرے حبیب کو بلاؤ. ایک خاتون جا کر اس نے اپنے بابا کو بلایا، اپنے والد کو بلایا. پیغمبر نے سر اٹھا کے دیکھا، فرمایا نہ میرے حبیب کو بلاؤ. یہاں تک کہ دوبارہ ایک اور خاتون چلی گئی، وہ اپنے والد کو بلا کے لی. جب وہ فرد آئے، پیغمبر نے سر اٹھا کے دیکھا، آنکھیں کھولی، دیکھا یہ وہی فرد ہے جس نے کچھ لمحے پہلے مجھے ہذیان کی تہمت لگائی. آنکھیں بند کی، فرمایا نہ میرے حبیب کو بلاؤ، میرے علی کو بلاؤ. کچھ دیر میں مولا متقیان کو بلایا گیا. اب یہ پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کے آخری لمحات بلایا گیا. مولا متقیان آئے. پیغمبر نے جو ردا اپنے اوپر اوڑی ہوئی تھی، امیر المومن سے کہا علی میرے قریب آ جائے اور قریب آ جائے. یہ وہ لمحات جن لمحات میں پیغمبر بھی گریہ کر رہے ہیں،
علی بھی گریہ کر رہے ہیں اور ازواج کی طرف سے بھی گریہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یہاں زینب ام کلثوم سیدہ زہرا بھی یہاں بیت الشرف میں قریب موجود ہیں. یہاں تک کہ مولا متقیان جھکے، اتنا جھکے کہ آپ کا سینہ پیغمبر کے سینے کے ساتھ لگ گیا. اللہ اکبر. اور پیغمبر نے اپنی ردا علی کے اوپر اس طرح سے اڑا دی اور پھر اپنا بازو اٹھا کر علی کی پشت پر رکھا. اسی کیفیت میں چند خاص وصیتیں فرمائیں بہت آہستگی کے ساتھ، اور پھر اپنی زبان سے کلمات ادا کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. 28 کو پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت ہو گئی. پیغمبر نے فرمایا علی مجھے خود غسل دینا، مجھے خود کفن پہنانا، مجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا. یہاں تک کہ جب امیر المومنین سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ پیغمبر گرامی اسلام کو غسل کون دے گا، فرمایا فضل مجھے پانی پکڑائیں گے اور میں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا. اور یہاں ایسے مرحلے میں جناب اسامہ بن زید یہ چادر پکڑ کے کھڑے ہیں، مولا متقیان غسل دے رہے ہیں، فضل آپ کو باری باری پانی منتقل کر رہے ہیں. اس کے بعد قبر کھودی گئی. اوس بن خولی نے رسول اسلام کی قبر کھودی، مولا متقیان نے اسے معمور کیا. اس کا تعلق انصار سے تھا. قبر کھود گئی. اب تدفین کی نوبت آئی تو 4 شخصیات نے تدفین کی. البتہ اس سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی. پیغمبر کی نماز جنازہ ایسے نہیں پڑھی گی جیسے آپ ایک دوسرے کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. جیسے پیغمبر گرامی اسلام کی وفات کی خبر آئی، اب سوال اٹھا کہ نماز جنازہ کون پڑھے. مولا متقیان نے فرمایا نہ کوئی پیغمبر کی زندگی میں امام بن سکتا ہے، نہ کوئی ان کے جسد پر امامت کرا سکتا ہے. کہا پھر کیسے نماز پڑھی جائے؟ فرمایا ایک ایک فرد آئے. سب سے پہلے بنو ہاشم، اس کے بعد مہاجرین، اس کے بعد انصار. یہ ترتیب رکھی گئی. پہلے ایک ایک ہاشمی آتا ہے، پیغمبر کے جسد کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے. کیسے نماز؟ پوچھا گیا مولا متقیان سے کیسے نماز پڑھی جائے. فرمایا یوں پڑھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی تکبیر نہیں تھی جیسے ہم ایک دوسرے کی نماز پڑھتے ہیں. نا ہاشمیوں نے نماز پڑھ لی. اب مہاجرین کی نوبت آئی. مہاجرین کے بعد انصار کی نوبت آئی. 28 کا دن گزر گیا. 28 کی رات آ گئی. پھر 29 کا دن گزر گیا. 29 کی رات آ گئی. پھر 30 کا دن گزر گیا. پھر یکم ربیع الاول کی شب آ گئی. یکم ربیع الاول کی شب کے آخری حصے میں پیغمبر کو دفن کیا گیا. دفن کرنے والے کل 4 افراد ہیں، جنہیں کلمہ پڑھایا، جنہیں نماز سکھائی، جنہیں عبادت سکھائی، جنہیں توحید سمجھائی. اب پڑھ لیجیے کسی کتاب میں پوری ذمہ داری سے. میں اپنے مکتب سے، مکتب اہل بیت سے، مکتب تشیع سے، مکتب جعفری سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں. اگر کسی تفسیر میں یا کسی حدیث کی کتاب میں یا کسی ایک تاریخ کی کتاب میں کچھ نام آپ بتا سکیں کہ یہ افراد بھی پیغمبر کے نماز جنازہ میں شامل تھے. آخر کیا ایسا مسئلہ ہے کہ 3 دن 3 راتیں برابر پیغمبر کا جسد اطہر دفن نہیں ہوا؟ اور کتنی مصروفیت تھی، وہ کون سے کام تھے کہ ایسی نامور برجستہ شخصیتیں پیغمبر کی نماز جنازہ پر نہ آئیں. ہاں شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں چن صحابہ حب دنیا داشتند مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتند. چونکہ صحابہ حب دنیا رکھتے تھے، حب جاہ رکھتے تھے، حب مقام اور حب ریاست رکھتے تھے، اس لیے نہ کسی نے غسل دیا، نہ کسی نے کفن دیا، نہ کسی نے نماز جنازہ پڑھی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر غسل نہ دیں ان کی مصروفیت ہوگی، کفن پہنانے میں کردار نہ ادا کریں ان کی مصروفیت ہوگی، تدفین میں کردار نہ ادا کریں
ان کی مصروفیت ہوگی، جنازہ نہیں پڑھ سکے، یقیناً مصروف ہوں گے، کوئی ایسا اہم کام ہوگا جو پیغمبر کی نماز جنازہ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا، لیکن کم از کم جب آپ کو دفن کیا گیا یکم ربیع الاول کی شب، تو اب تو کچھ فرصت مل گئی ہوگی، آ کر پیغمبر گرامی اسلام کے گھر والوں کو آپ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ تعزیت کے لیے آ جاتے۔ آئے ضرور، لیکن تعزیت کیسے پیش کی؟ اس لیے میرے عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایام عاشورہ سے کم نہیں ہے۔ ابھی پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت ہوئی ہے، یکم ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول، آج 3 ہے۔ میں کاش بتا سکوں کہ آج کے دن تک خانہ علی کے ساتھ اور سیدہ زہرا کے گھر کے ساتھ کتنی جزارتیں ہو چکی۔ یکم ربیع الاول کو پہلی مرتبہ مسلمان پرسہ دینے کے لیے آئے۔ کیسے پرسہ دیا رسول زادی کو؟ ایک صحابی جو مدینے سے باہر تھے، یہ ان کو اطلاع ملی پیغمبر کا انتقال ہو چکا، یہ دواں کشاں مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، سیدھا پیغمبر کے گھر جا کر، نبی زادی کے گھر جا کر تعزیت پیش کروں گا۔ لیکن جیسے ہی بنی ہاشم کی گلی کے قریب ہو رہے تھے تو یہ کہتے میں نے دھواں اٹھتا ہوا محسوس کیا، تو میں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو اتنا خیال تو رکھنا چاہیے تھا کہ پیغمبر اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے جس گھر میں کوئی مر جائے 3 دن تک وہاں پر کھانا نہ بنایا جائے، دوسرے لوگ کھانا بنا کے آئیں، اس کی تعزیت کریں، اس کی عیادت کریں، اس کی احوال پرسی کریں، اس سے متعلق پرسہ پیش کریں، وہ افسوس کریں کہ میں یہ سوچ رہا تھا اپنے تئیں کہ شاید مسلمانوں نے کھانا نہیں بنا کے بھیجا، پیغمبر کے گھر والوں کے لیے خود ان کے گھر میں کھانا بن رہا ہے، اسی لیے دھواں اٹھ رہا ہے۔ کہ لیکن جب میں بنو ہاشم کی گلی میں داخل ہوا اور علی کے گھر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا نا منظر بہت عجیب ہے۔ بات کھانا بنانے کی، کھانا دینے کی یا تعزیت پیش کرنے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ نبی زادی کے دروازے کو آگ جلائی جا رہی تھی۔ تاریخ انسانی میں کسی بھی انسان کو 1,24,000 نبیوں میں سے غیر از ختمی مرتبت، نہ کسی اور مسلمان کو، نہ دنیا کی کسی انسان کو ایسے تعزیت کسی نے پیش کی ہوگی جیسے نبی زادی فاطمہ زہرا کو تعزیت پیش کی گئی۔ 50 افراد ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر، لکڑیاں لے کر، تلواریں اٹھا کر نبی زادی کو تعزیت پیش کرنے کے لیے آ رہے، اور ان 50 میں سے کسی ایک نے آگے بڑھ کر در فاطمہ زہرا پر دستک دی۔ سیدہ زہرا کو اندازہ تھا جو افراد جنازے میں نہیں آئے ہیں اب پہنچے ہیں، یقیناً تعزیت کے لیے نہیں آ رہے، کچھ اور مقصد ہے۔ مولا متقیان اٹھے، دروازے کی طرف بڑھنے لگے، یا نبی زادی آگے بڑھ کر علی کے سامنے کھڑے ہو گئی، دست ادب جوڑ دیے کہ علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ تھے انہوں نے ساری زندگی اپنے دفاع میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا، اور آج جب کہ روح زمین پر حجت خدا آپ ہیں، امام وقت آپ ہیں، تو اب آپ اپنے حق میں خود تلوار نہیں اٹھائیں گے، آج اجازت دیں نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی۔ مولا متقیان نے فرمایا جیسے میرے نبی کی بیٹی مناسب سمجھتی ہے، دروازے کے قریب جا کے کہتی ہیں کیا مقصد ہے، کیوں میرے دروازے پر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو؟ کسی نے کہا علی کو باہر بھیجیں، علی کو باہر بھیجئے۔ سیدہ زہرا نے فرمایا میری زندگی میں علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے، اگر یہ چاہ رہے ہو کہ علی مسجد میں آ کر تمہاری بیعت کریں تو جب تک فاطمہ زہرا زندہ ہے تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کبھی علی تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، کہ اگر آپ نے علی کو نہ بھیجا تو ہم زبردستی علی کو لے کے جائیں گے، فاطمہ ہم آپ کے دروازے کو آگ لگا دیں گے اور علی کو لے کے جائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی زادی نے فرمایا فاطمہ زہرا کے دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ یہاں تو تمہارے نبی کھڑے ہو کر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، درود و صلوات پڑھتے تھے،
کہا وہ جو کرتے تھے وہ کرتے رہے، اب علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ کسی شقی نے مزید انتظار نہ کیا، قنفذ کو اشارہ کیا، آگے بڑھو، در فاطمہ زہرا کو آگ لگاؤ۔ میرے عزیزو یہی لمحات ہیں۔ آج 3 ربیع الاول کا دن ہے، مشکل ترین گھڑیاں ہیں، خدا کرے میں کچھ مراحل اور بیان کر سکوں۔ در فاطمہ زہرا جلنے لگا، آگ لگ گئی، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ اس نے در فاطمہ زہرا کے جلنے کا انتظار نہیں کیا۔ کیا کیا؟ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی، ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور کچھ دیر کے بعد یہ دروازہ گر پڑا۔ اب دلوں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن میں کیا کروں کہ میرے زمانے کا امام یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور اس دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ جب دروازہ گرا سیدہ زہرا پر، آہستہ سے آواز بلند کی، فضا میرے آقا علی کو پتہ نہ چلے میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ اور 50 میں سے 11 افراد اس دروازے کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جس دروازے کے نیچے آپ کے نبی کی بیٹی تھی۔ اور 11 افراد جب آگے بڑھے، ان میں سے ایک شخص مولا متقیان کے قریب پہنچا، پتا ہے اسے آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائے گا، آج علی تلوار نہیں اٹھائے گا، اس لیے اتنی بڑی جسارت کی، آگے بڑھ کر علی کے گلے میں رسی ڈالنے کی کوشش کی، لیکن نہیں معلوم کس طرح سے نبی زادی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے اٹھی۔ کچھ فضا نے مدد کی، خود کوشش کی، اور اٹھنے کے بعد اس سرعت سے آگے چلتی ہوئی بڑھی، اور آگے بڑھ کر مولا متقیان اور اس حملہ آور کے بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرمایا قیامت تک جب تک فاطمہ زہرا زندہ ہے تو علی تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس شخص نے جواب دیا، نبی زادی درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ نبی زادی نے فرمایا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ اس شخص نے ایک مرتبہ اپنا بازو فضا میں بلند کیا۔ آپ سنتے ہیں شاید صرف حسین کی بیٹی سکینہ پر تماچے لگے، نہ، آئیے 3 ربیع الاول 11 ہجری اس شخص نے خود خط میں لکھا اور تحریر کیا، اپنا ہاتھ اٹھایا اور پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا۔ نبی زادی زمین پر گری، کان زخمی ہوئے، گوشواروں سے خون جاری ہوا۔ اب علی کی طرف بڑھے، یہ 11 افراد علی کی طرف بڑھے، اور اس شقی نے علی کے گلوئے اطہر میں رسی ڈالی، اور اب علی کو لے کے جا رہے ہیں گھر سے مسجد کی طرف۔ کیسے عرض کروں، آپ نے گریہ کر لیا، لیکن میرا جی چاہتا ہے یہ دن اتنے بڑے ہیں کہ کچھ اور جملے عرض کر دوں۔ علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور گھر سے مسجد کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دربار کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کیسے لے کے گئے علی کو؟ کیا ایسے لے کے گئے جس طرح سے علی کی شیردل بیٹی کو کربلا سے کوفہ سے شام گلے میں اور بازوؤں میں رسیاں پہنا کر، نہ اس سے زیادہ بے ادبی سے آپ کے امام علی کو دربار میں لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور جیسی لے کے جایا گیا، اب خود سوچیں سیدہ زہرا کی کیفیت کیا ہے، اس لیے کہ آپ کی اکثر پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ میں نے تو پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے، شاید میں اور آپ اس درد کا اندازہ نہ کر سکیں۔ میں نے یہ روایت کبھی بیان کی تھی، تہران میں استاد حسین انصاریان سیدہ زہرا کی شہادت پڑھ رہے تھے، اور دوران شہادت انہوں نے یہ جملے پڑھے کہ سیدہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی، مومنین نے بہت گریہ کیا، اور پھر مومنین نے بانیان نے خواہش کی آقا انصاریان سے کہ آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے آخری مجلس سے لنگر تناول کریں۔ وہ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کھانا کھانے لگ گئے، لیکن اس مجلس کے ایک گوشے میں ایک شخص بیٹھا برابر گریہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ کم و بیش 1 گھنٹہ گزر گیا اور وہ گریہ کیے جا رہے ہیں۔ ادھر سب کھانا کھا کے جانے لگے، استاد انصاریان کی نگاہ پڑی اس فرد پر
جو ابھی تک بیٹھا رو رہا تھا تو وہ اٹھے اور چلتے ہوئے اس کے پاس آئے. کہا میں کئی سالوں سے سیدہ کے مصائب پڑھتا ہوں, لوگ سنتے ہیں, بہت گریہ کرتے ہیں, ان سب نے بھی گریہ کیا, لیکن بالآخر ان کا گریہ تھم گیا. تم ابھی تک کیوں رو رہے ہو؟ ابھی تک کیوں رو رہے ہو؟ بتاؤ گے کون سی بات ہے جو تمہیں ابھی تک رلا رہی ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا, آقا انصاریان شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. آقا انصاریان شاید آپ کو معلوم نہیں, میں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. ابھی آج آپ نے مصائب میں پڑھا کہ سیدہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. تو میں جانتا ہوں کہ جب کسی انسان کی پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا ہے. آپ نے بتایا پسلیاں ٹوٹنے کے 95 دن بعد بھی نبی زادی زندہ رہی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 95 دن نبی زادی نے کیسے گزارے ہوں گے. اگر بات پہنچی ہو تو اب سنیں اور سمجھیں کہ کتنا بڑا احسان کیا سیدہ زہرا نے. کیوں آپ کی مصیبت پر قیامت تک گریہ کیا جانا چاہیے, کیوں ایام فاطمیہ کو منایا جانا چاہیے. جس حالت میں سانس لینا مشکل ہے اس حالت میں نبی زادی کبھی اٹھتی ہیں, کبھی بیٹھتی ہیں, کبھی فضا کا سہارا لیتی ہیں. کہاں جا رہی ہیں؟ مسجد نبوی جا رہی ہیں. ارے کیا مجبوری ہے جب سانس لینا مشکل ہے؟ نبی زادی اتنی مشکلوں سے چلتے ہوئے مسجد نبوی کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ نبی زادی جانتی ہیں کہ جو لوگ علی کو اسیر کر کے لے کے گئے دربار تک, انہوں نے مسجد میں جانے کے بعد علی سے بیعت کا مطالبہ کرنا ہے, اور علی مر جائیں گے کبھی بھی بیعت نہیں کریں گے. اور جب علی بیعت نہیں کریں گے مبادا یہ علی کو شہید کر دیں. اب امامت اور ولایت کو بچانے کے لیے سیدہ زہرا اس حالت میں چلتے ہوئے گھر سے مسجد تک گئی. سنیں گے جب سیدہ زہرا مسجد پہنچی تو کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی, کچھ افراد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے, کچھ افراد کھڑے تھے. مولا متقیان کی گلوئے اطہر میں رسی تھی, زمین پر بیٹھے تھے, خاک پر بیٹھے تھے. ایک شقی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ مطالبہ کر رہا تھا علی ابن ابی طالب سے, بیعت کرو ورنہ تلوار چلا دوں گا, بیعت کر لو ورنہ تلوار چلا دوں گا. اس عالم میں سیدہ زہرا پہنچی مسجد نبوی. جب یہ عالم دیکھا تو اپنے بابا کی قبر کی طرف چلنا شروع کیا اور مسلمانوں کی طرف رخ کر کے ایک ہی جملہ کہا کہ تم علی سے بیعت لو, تم علی سے بیعت مانگو. میں ابھی اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی قبر پر اپنے بال کھول کر تمہارے خلاف بد دعا کروں گی, بال کھول کر تمہارے خلاف بد دعا کروں گی. جیسے ہی بی بی کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے, سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد نبوی کی دیواروں کو اتنا بلند ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک انسان ان کے نیچے سے جھک کر گزر سکتا ہو. جیسے یہ منظر دیکھا میں نے, مولا متقیان نے مجھے بلایا, سلمان جاؤ نبی زادی سے کہو امت کے حق میں بد دعا نہ کریں, امت کے حق میں بد دعا نہ کریں. سلمان نے جا کے مولا کا پیغام پہنچایا. سیدہ زہرا کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آئے اور پھر دوبارہ اس مجمع کے پاس آئیں اور فرمایا چونکہ ولی خدا کا حکم ہے, چونکہ نائب رسول کا حکم ہے, چونکہ میرے مولا اور امام کا حکم ہے کہ میں بد دعا نہ کروں, اس لیے میں بد دعا نہیں کر رہی, لیکن وعدہ کرتی ہوں جب تک علی کو نہیں چھوڑو گے میں واپس اپنے گھر نہیں جاؤں گی. بالآخر دشمن مجبور ہوا, اس نے علی کے گلے کی رسیاں کھولی. سیدہ زہرا نے مولا متقیان کو اپنے ساتھ لیا. اب بمشکل گھر کی طرف چلتی ہوئی جا رہی ہیں. بس میں آخری جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. میں بی بی کی بارگاہ میں عرض ادب کرتے ہوئے یہ کہوں گا, بی بی آپ کے اوپر دروازہ گرایا گیا, آپ کے دروازے کو آگ لگائی گئی, بی بی آپ کے رخسار پر تماچے مارے گئے, بی بی آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے گئے, بی بی آپ کی آنکھ زخمی ہوئی, بی بی آپ کا بیٹا شہید ہوا, اور آپ بڑی مشکلوں سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اپنے گھر سے دربار تک پہنچی. لیکن اتنا کچھ کرنے کے بعد بالآخر آپ اپنے زمانے کے ولی خدا کی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہو گئیں. ارے علی کو صحیح و سالم گھر واپس لے آئی. میری لاکھ مرتبہ جان قربان آپ کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر, جو مدینہ سے چلی کربلا تک
اور 70 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہیں، لیکن اپنے عہد کے ولی خدا کی زندگی کو نہ بچا سکیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین